بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کا بنیادی مقصد آپ کو پتہ ہی ہے، اسلامی تعلیمات سے آگاہی دینا اور اس کے ساتھ ساتھ سلیبس کا کچھ حصہ کور کروانا۔ آج کل ہم زیادہ بات کر رہے ہیں اسلامی تعلیمات کے حوالے سے، اور چونکہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے اس لیے ہم روزے پر زیادہ بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ سے روزے کے بارے میں بہت باتیں ہوئیں۔ آج ہم بات کریں گے روزے کے فوائد کے حوالے سے، یعنی روزہ رکھ کر انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ روزے سے انسان کو جسمانی فائدے بھی ہوتے ہیں اور روحانی بھی، جہاں ہم ایک کے بعد ایک ان تمام فوائد کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ روزہ رکھنے کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو خدا کی بندگی اور رضامندی حاصل کرنے کا ذریعہ ملتا ہے۔ رمضان کے مسلسل ایک ماہ کے روزے سے انسان قانون الہی کا پابند ہو جاتا ہے اور اس کی بندگی کا عملی نمونہ پیش کرتا ہے، جس کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اس طرح اگر ہم دیکھیں تو روزے کا بنیادی مقصد یہ بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے۔ پھر دوسری چیز جو ہے روزے کے فوائد کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ روزہ انسان کو بہتر کارکردگی کی ترغیب دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ ماہ رمضان میں دن بھر بھوک اور پیاس کو ضبط کرنے سے ایک طرف افطار کے بعد مادی لذتوں سے پوری طرح لطف اندوز ہونے کا موقع میسر آتا ہے، تو دوسری طرف جسم کو آرام بھی ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی جسم میں یہ صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے کہ بھوک پیاس کے ساتھ کام کو کس طرح کیا جاتا ہے۔ یعنی روزہ جب انسان رکھتا ہے تو یہ ضرور ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے انسان کو جسمانی طور پہ کمزوری کا احساس ہوتا ہے، لیکن جب وہ مسلسل روزے رکھتا ہے تو اس کا جسم اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے اور اس حالت میں بھی اچھی کارکردگی کر سکتا ہے، اور اس کا جو کام کا طریقہ ہے اس میں فرق نہیں پڑتا، اور اگر فرق پڑتا ہے تو وہ مثبت ہوتا ہے، یعنی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ پھر روزے کے حوالے سے جب ہم بات کریں تو روزے کے فوائد میں ایک بات یہ بھی ہے کہ روزہ انسان کو ضبط نفس سکھاتا ہے۔ یہ روزے کا سب سے بنیادی مقصد ہے، کیونکہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم کھانے پینے سے اور بہت سی چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں، اپنے اوپر ضبط کرتے ہیں۔ روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جسمانی طور پہ ضبط نفس سیکھتے ہیں، بلکہ روزہ ہمیں روحانی ضبط نفس بھی سکھاتا ہے۔ یہ ہمارے اندر وہ خوبیاں بھی پیدا کرتا ہے کہ انسان برائی سے بچنے کی کوشش کرے۔ روزہ جسم اور روح دونوں کے لیے ہے، یعنی جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اپنے جسمانی خواہشات پہ بھی قابو پاتے ہیں اور اپنی جو ہماری نفسانی خواہشات ہوتی ہیں ان پر بھی قابو پاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ انسان برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب انسان برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، دنیا کی رنگینیوں سے منہ موڑتا ہے، تو یہ ایک طرح سے روحانی ضبط نفس میں ہی آتا ہے۔ پھر روزہ کا ایک اور فائدہ ہے، وہ ہے جذبہ ہمدردی اور ایثار۔ روزہ امیروں میں غریبوں کے لیے حقیقی اور صحیح جذبہ ہمدردی پیدا کرتا ہے۔ جب ایک شخص بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اسے ان لوگوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے جو اس چیز کو عام زندگی میں برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جب ہم روزے کی حالت میں اس چیز کو برداشت کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں عام زندگی میں بھی بھوک اور پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ان کے پاس اتنا
وسائل نہیں ہیں کہ وہ 2 یا 3 وقت کا کھانا بھی آرام سے کھا سکیں۔ تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہمیں ان لوگوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، لوگوں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے، تو انسان پھر ان لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ روزے کا ایک اور فائدہ ہے اتحاد و مساوات۔ روزہ بھی نماز کی طرح مساوات کا عملی درس دیتا ہے۔ اس فرض کی ادائیگی میں امیر اور غریب سب برابر ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ تمام لوگ ایک ہی وقت پہ روزہ رکھتے ہیں، ایک ہی وقت پہ روزہ افطار کرتے ہیں، تو یہ چیز امت مسلمہ کے عالمی اتحاد کا مظاہرہ کرتی ہے۔ یعنی جب تمام لوگ ایک ہی وقت پر، جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے روزہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، سحری ختم کر لیتے ہیں، اور جیسے ہی مغرب کی اذان کا وقت ہوتا ہے تو وہ روزہ افطار کرتے ہیں، تو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ انسان مسلمان دنیا کے کسی خطے میں بھی رہتے ہوں وہ ایک طرح سے متحد ہیں۔ روزہ رکھ کا ایک اور فائدہ ہے اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان اور خوف خدا۔ یہ تو سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو۔ تو جب انسان روزہ رکھتا ہے تبھی اس میں ایمان اور خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اور ایمان اور خوف خدا ہی اصل میں تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ انسان روزہ رکھ کر ہر وقت اس خیال میں مبتلا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ ویسے تو ہمیں یہ خیال ہر وقت ہی رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن روزے کی حالت میں انسان اس چیز کا زیادہ احساس کرتا ہے۔ اور دیکھیں کہ روزے میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ جائز بھی ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ کھانا پینا ایک جائز عمل ہے، لیکن روزے کی حالت میں انسان چاہے اکیلا ہی ہو اور بھوک اور پیاس سے بے چین ہو رہا ہو، لیکن نہیں کھاتا اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو کہ اس میں خوف خدا یا تقوی پیدا کرتی ہے۔ روزہ جو ہے انسان کے کردار کی بھی تربیت کرتا ہے۔ روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کھانے پینے سے اجتناب کریں، بلکہ روزہ انسان کو اس چیز کی ترغیب دیتا ہے کہ ہر وہ اس چیز سے پرہیز کرے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، یا یہ ہے کہ برائی کو مکمل طور پہ چھوڑنے کی کوشش کرے۔ روزے کی حالت میں انسان اگر گالم گلوچ سے، جھوٹ سے، دھوکہ دہی سے باز نہیں آتا تو پھر اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جب انسان سچے دل سے روزہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، تو پھر وہ اپنے کردار کی بھی تربیت کرتا ہے اور ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ روزے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ روزے کے ذریعے سے انسان سنت نبی پر اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے انبیاء کی سنت پر عمل کرتا ہے، جس کا کہ بہت اجر و ثواب ہے۔ پھر روزہ اگر ہم رکھتے ہیں تو اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو سادہ زندگی گزارنے کی ترغیب ملتی ہے۔ روزہ انسان کو دنیا کی نعمتوں سے منہ موڑنے کا درس دیتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ انسان صرف کھانے پینے کے لیے اس دنیا میں نہیں ہے، جیسے بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کہ کھاؤ پیو اور خوش رہو۔ روزہ ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی یہ نہیں ہے، بلکہ زندگی یہ ہے کہ انسان ضبط نفس کرے اور اپنے جسمانی ضرورت کے مطابق کھائے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر وقت انسان کھاتا رہے۔ تو گویا روزہ ہمیں ایک طرح سے سادہ زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے۔ پھر روزہ رکھنے سے انسان کو بہت سے طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ زیادہ کھانے اور بار بار کھانے سے انسان متعدد امراض میں مبتلا ہو سکتا ہے، جس کا علاج روزہ ہے۔ ماہرین طب اس بات پہ متفق ہیں کہ فاقہ بہت سی جسمانی بیماریوں کا علاج ہے۔ یعنی اگر انسان بھوک روک کر کھائے یا پیٹ بھر کر نہ کھائے تو اپنی بہت سی بیماریوں کا علاج خود ہی کر سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ رکھا کرو تندرست رہو گے۔
پھر روزہ رکھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ روزہ ہمیں پابندی وقت سکھاتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے ہر کام وقت کی پابندی کے ساتھ کرنا ہے، جیسے سحر و افطار کے اوقات مقرر ہیں، اسی طرح سے انسان زندگی کے باقی معاملات کے اوقات بھی مقرر کر سکتا ہے، اور اگر انسان ان پہ عمل کرنے لگے تو اپنی زندگی کو بہت بہتر بنا سکتا ہے۔